الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خود نتیجورا پر اورو کی ہاتھی بن گئے خود نتیجورا پر اورو کی ہاتھی بن گئے کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى عزیزان محترم آرد مولانا روم رحمه اللہ نے اس آیت کریمہ کی ضمن میں ایک عجیب واقعہ لکھے
کہ ایک شخص گودنے والی یعنی شہر میں مصور کے پاس ایک شخص نے آ کر کہنے لگی کہ میرے پشت پر شیر کا تصویر بناؤ تاکہ کمر میں قوت رہے. اور شیر بہادر ہے، شجاع ہے، تاکہ میرے اندر بھی بہادری اور شجاعت پیدا ہو جائے. مصور نے کہا بیٹھ گیا. مصور نے اس کی پیچھے والے دامن کو اوپر کر دیا اور اس کی پشت پر شیر کی وہ تصویر بنایا. تصویر بنانے کے بعد مصور نے سوئی اٹھائی اور سوئی لگانا اس سے شروع کیا. سوئی لگانے کے بغیر وہ تصویر پکا نہیں ہوتا ہے. جب اس نے سوئی کو چبوئی تو اس نے ایک آہ کی مصور سے کہا کہ کیا بناتا ہے؟ کہا کہ شیر کی دم بناتا. کہنے لگے دم چھوڑ، یہ تھوڑی مکھیوں کو بگائے گا اڑائے گا، چھوڑ. پھر مصور نے دوسری جگہ سوئی لگانا شروع کیا. کہنے لگی کہ کیا بنا رہا ہے؟ جی یہ شیر کے لیے سر اور سر میں کان، آنکھیں، منہ، ناک، یہ سب بناتا. کہنے لگی یہ چھوڑ. یہ تھوڑی دیکھے گا، سنے گا، چھوڑے. مصور نے بھی چھوڑ. دوسری جگہ مصور نے سوئی لگانا شروع کیا. کہا یہ کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگی شیر کے لیے شکم، پیٹ بناتا. اس نے کہا کہ یہ بھی چھوڑ، یہ تھوڑی کھائے گا. الغرض جس عضو کو بنانا تھا تو اس کے منہ سے ایک آہ نکل رہا تھا کہ اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ. مصور کو غصہ آیا اور غصے سے اس نے سوئی پھینک دیا اور کہنے لگی کہ شیر بے گوش و سر و شکم کی دید،
شیر بے گوش و سر و شکم کے دید این چنین شیری خدا ہم نافرید. مصور نے کہا کہ تیرا بھی آخر کو ہو بغیر کان بغیر سر بغیر دم بغیر پیٹ والے شیر کو کس نے دیکھا ہے؟ ایسے شیر کو خدا نے بھی نہیں بنایا، خدا نے بھی پیدا نہیں کیا. میں کس طرح بناؤں گا؟ آگے مولا روم فرماتے ہیں کہ چون ندارے طاقت سوزن زدن، چون ندارے طاقت سوزن زدن، از چنین شیری زیان بستم مزن. جب تیرے اندر ایک سوئی لگانے کی طاقت نہیں، ایک سوئی کی تکلیف پر تو صبر نہیں کر سکتا ہے، تو شیر کے نام تک مت لو. مولا روم کا غرض یہ ہے کہ دیکھ مسلمان، تو مسلمان ہے نا، نماز پڑھنا تیرے لیے آسان ہے، دین اسلام کو تم نے مسجد عبادات کے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ دین اسلام بس صرف مسجد ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بس یہ دن ہے. دن میں تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہے، معاشرات بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہے. کبھی تو نے باپ کی میراث سے اپنے بیان کو حق دیا ہے یا نہ؟ اپنے بیٹے کو تو نے حق دیا ہے یا نہ؟ اگر بہن تجھ سے مطالبہ کرے کہ بھائی والد گرامی کی میراث میں سے مجھے بھی وہ نصف حصہ دونا، قرآن نے مجھے نصف حصہ دیا ہے، تو بہن کو تو جان سے تو مارتا ہے. یہ تیری اسلام ہے. صرف اور صرف مسجد کو اور نماز کو تو اسلام کہتا ہے. یہ کیسے اسلام ہے؟ پردہ نہیں ہے، حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد نہیں ہے. یہ کس طرح اسلام؟ مسجد میں آ کر اول سب میں لمبی داڑھی کے ساتھ اول سب کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اکبر. دوسری طرف بیٹے مارکیٹوں میں ننگے گھومتے ہیں، بیوی وہ ننگے گھومتے ہیں. اس پر کون عمل کرے گا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
يدنين عليهن من جلابيبهن. اسی پردہ پر کون عمل کرے گا؟ بس اسلام تم نے صرف مسجد اور عبادات کی خاص ساتھ مخصوص کر رکھا ہے. تو اس کا یہ مثال کہ تم چھوڑ، کان چھوڑ، سر چھوڑ، پیٹ چھوڑ، پردہ چھوڑ، بیٹی بہن کے حق دینا چھوڑ، حقوق اللہ چھوڑ، بس صرف اللہ اکبر نماز پڑھنا ہے اور داڑھی کو تیل لگانا ہے، کنگھی لگانا. پرتگدی سوڑے سوڑے راو، پرتگدی سوڑے سوڑے راو، چارا سوڑ دی گنڈم خندارا جینا. یہ تو عشق نہیں ہے، یہ خدا رسول اور اسلام کے ساتھ عشق نہیں. عشق یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کی ہر بات پسند بھی ہو اور اس پر اس کے عمل بھی ہو. مجنون، حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مجنون ایک نیک مسلمان تھا، نیک مسلمان تھا مجنون، اور حقیقی عاشق تھا، مجازی بھی نہیں تھا. دراصل وہ خدا پر عاشق تھا. ایک دن دشت صحرا میں مجنون لیلا کی چکر میں گھومتا ہے، پھرتا ہے. لیلا خانہ بدوش تھے، لیلا سے ملاقات نہیں ہوتا ہے. مجنون پر لیلا کا عشق اتنا غالب ہوا کہ وہ بالکل مغلوب ہو کر ریت میں بیٹھ کر اپنی ران پر ریت ڈالتا ہے اور ریت میں لکھتا ہے لیلا لیلا لیلا. اس کو مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے لیلا، مٹا دیتا ہے. مولانا روم نے فرمایا کہ پیچھے سے ایک شخص نے آ کر اس کو یوں دیکھتا ہے کہ یہ کیا پاگل ہے، یہ تو بکواس کرتا ہے. ریت میں ہی لکھتا ہے لیلا، پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے. دید مجنون رائے کے سہرائے نور، دید مجنون رائے کے سہرائے نور، در بیابانی غمش نشست بود ہے. کسی نے مجنون کو نور کے سہرا میں دیکھا، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، لیلا کی فراق کی وجہ سے مغموم ہو کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ریگ کاغذ بود انگشتان قلم، ریگ کاغذ بود انگشتان قلم،
میں نمودی بہر کس نام رقم. ریگ سے کاغذ بنایا تھا اور اپنی انگلیوں سے قلم بنایا تھا تو انگلیوں سے ریت پر لکھ رہا تھا لیلا 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 لیلا. پیچھے سے آنے والے شخص نے پوچھا گفت اے مجنون شیدا چیست این. گفت اے مجنون شیدا چیست این. میں نوے سے نامی لیلا بہر چیست این. ویل او مجنون پاگل یہ کیا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنی انگلیوں سے ریت میں لکھتا ہے لیلا لیلا پھر مٹا دیتا ہے پھر لکھتا ہے. یہ تو آپس کام کرتا ہے. گفت مشقی نامی لیلا میں کنم. گفت مشقی نامی لیلا میں کنم خاطری خود را تسلا میں دیم. مجنون نے جواب دیا کہ پیچھے ہٹ تیرے دل دماغ عشق سے خالی ہے اور میرا دل دماغ عشق سے بھرا ہوا ہے. یہ جس پر میں عاشق و لیلا لیلا سے چند دنوں سے ملاقات نہیں ہوا ہے اب اس کی فراق کی وجہ سے میں پاگل ہوں. اسی کے نام ریت پر لکھتا ہو لیلا لیلا خاطری خود را تسلا میں دہم. گفت مجنون مشقی نامی لیلا میں کنم خاطری خود را تسلا میں دہم. یہ لیلا کے نام کی مشق میں کرتا ہو اپنی دل کو میں تسلی دے رہا ہوں. عاشق وہ ہے کہ جس کو اپنی معشوق کی ہر ادا اس کو پسند ہو. عاشق حقیقی وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی معشوق ہو زبان پر بھی معشوق ہو اعضاء پر بھی معشوق کی وہ رنگ ہو. مولانا روم نے لکھا ہے کہ مسلمان تو خدا کا عاشق ہے. خدا نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارے ہر عضو پوری جسم پر اسلام کے رنگ ہونا چاہیے. معاملات میں بھی اسلام, معاشرات میں بھی اسلام, حقوق اللہ میں بھی اسلام, حقوق العباد میں بھی اسلام. ہر اعتبار سے ادخلوا فی السلم کافہ, ہر اعتبار سے اسلام میں پوری مکمل طور داخل ہو جاؤ. شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. ولا تتبعوا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شیطان کی نقش و قدم پر مت چلنا. شیطان تمہارے لیے واضح صریح دشمن ہے. شیطان پھر بولتا ہے تمہیں کہ بس مسجد کے ساتھ تعلق رکھ, نماز کے ساتھ تعلق رکھ, باقی سود بھی کھاؤ, حرام بھی کھاؤ, یتیم کا مال بھی کھاؤ, پردہ بھی مت کر. بیٹی اور بینس خزم, بیٹی اور بینس کو ایسے چھوڑ مارکیٹوں میں, کچھ بھی مت کرو, بس صرف یہ اسلام. اللہ اکبر, بس اللہ اکبر, صرف نماز پڑھ, باقی کسی حکم پر عمل مت کر, بس تو پکا مسلمان ہے. بلوچ میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ مسلمانان شمی کار ما حیرانا, مسلمانان شمی کار ما حیرانا, شما اسلام کرتا بدنام ما حیرانا. مسلمان تمہاری کردار, حرکات, سکنات, اعمال کو میں دیکھتا ہوں, میں حیران ہوں. تم نے اسلام کو مکمل طور بدنام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.